السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوست، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور مجھے کافی واٹس ایپ کے ذریعے فون آیا ہے کہ آپ نزلے زکام پر ایک ویڈیو تیار کریں، تو میں نے سوچا کہ آج نزلے زکام پر ویڈیو تیار کی جائے۔ تو میرے وہ دوست جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل جو ڈاکٹر غلام فرید وہاڑی کے نام سے ہے سبسکرائب نہیں کیا، تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو سننے کے بعد اسے لائکس بھی کیا کریں اور اپنے کومنٹس بھی دیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو آئیے اب آتے ہیں نزلہ زکام کی طرف، کہ نزلہ زکام یہ ناک کی آبدار جھلیوں میں سوزش ہو جاتی ہے، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں، یعنی موسم کی تبدیلی، ٹھنڈی اور نمی کے باعث نزلہ ہو جانا، گرد و غبار کی باعث نزلہ زکام ہو جانا، مختلف چیزیں کھانے کے باعث بھی نزلہ زکام الرجی ہو جاتی ہے اور نزلہ زکام ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ نزلہ زکام ماروثی بھی ہو سکتا ہے، اور چھوت دار یعنی چھینکنے سے، کھانسی کرنے سے، اگر ایک مریض چھینک رہا ہے یا کھانسی کر رہا ہے تو اس کے جراثیم جو ہے وہ ہوا کے ذریعے اڑتے ہیں اور دوسرے انسانوں میں ناک کی آبدار جھلیوں کے ذریعے وہاں پر اثر کر جاتی ہیں، یعنی انفیکشن کر دیتی ہیں۔ تو اس کی جو علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ ناک اور آنکھوں سے پانی، سر درد، ناک بند، بخار، گلے میں درد، آواز کا بھاری ہو جانا اور چھینکیں آنا، یہ اس کی علامات ہیں۔ اگر نزلہ زکام کی انفیکشن بہت زیادہ ہو جائے تو اس میں کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ پیچیدگیاں کیا ہیں کہ برونکائٹس ہو جاتی ہے، دمہ ہو جاتا ہے، نمونیا ہو جاتا ہے، کان کا پردہ بند ہو جاتا ہے، ناک کے اندر بدگوشت بن جاتا ہے، ناک کی ہڈی بڑھ جاتی ہے، اس میں یہ پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں ہومیوپیتھ کی، آئیے اب اس کی طرف کہ وہ کون سی ادویات ہیں جو اس میں زیادہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ میرے دوستو، ایکونائٹ نیپلس ایک بہت بڑی زبردست دوا ہے، اور یہ پہلے 24 گھنٹے کی دوا ہے۔ آپ کو جو ہی نزلہ زکام شروع ہو، اس کی انفیکشن ہو جائے تو پہلے 24 گھنٹے آپ آنکھیں بند کر کے بغیر علامت کے ایکونائٹ نیپلس کی 30 طاقت دن میں 3 بار استعمال کرا سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر علامات لینا چاہیں تو اس میں مریض جو ہے اسے پیاس بہت زیادہ ہوگی، اسے چھینکیں آئیں گی، بخار ہوگا، یہ اس کی تازہ ترین یعنی کہ زیادہ اہمیت رکھنے والی علامات ہے۔ اس کے بعد ہے آرسنک البم دوا، کہ آرسنک البم جو دوا ہے اس کی جو علامات ہیں کہ مریض کے ناک اور آنکھوں سے جلندار پانی جاری ہوگا، اور اس میں چھینکیں آئیں گی، اس میں پیاس بہت زیادہ ہوگی لیکن بار بار ایک ایک گھونٹ پانی کی پیاس ہوگی، اور اس کے مریض کو جو دردیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ سردی سے تکلیف ہوتی ہے اور گرمی سے سکون آتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایلم سیپا۔ ایلم سیپا جو ہے ناک سے جلندار پانی ہوگا، آنکھوں سے سادہ پانی ہوگا۔ تو جب آپ کے سامنے یہ علامات واضح ہوں تو آپ اسے
ایلم CPR 30 دن میں 3 بار استعمال کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یوفریزیا۔ یوفریزیا جو ہے ناک سے سادہ پانی ہوگا اور آنکھوں سے جلندار پانی جاری ہوگا۔ تو جب آپ کے سامنے یہ علامات ہوں تو آپ اسے یوفریزیا 30 میں دن میں 3 بار استعمال کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دوا پلساٹیلا۔ پلساٹیلا جو دوا ہے یہ اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب مریض کا نزلہ پک جاتا ہے اور اس کی بلغم یعنی ناک سے پانی پیلے رنگ کا گاڑھا جاری ہوگا، تو اس کے لیے پلساٹیلا ایک بہترین دوا ہوگی۔ اور اس کی ایک اور بہت بڑی علامت ہے کہ اس مریض کو پیاس جو لگے گی، وہ پانی اگر اسے استعمال کرے گا تو اس کے جو معدہ ہے اس میں جو جلن ہو رہی ہے، جو اس کی بلغم معدے کے اندر چلی جاتی ہے اور اس سے جلن ہو رہی ہے، وہ جب پانی استعمال کرے گا تو اس کے معدے کی جلن کو سکون آئے گا۔ جب آپ کو یہ علامت نظر آئے تو آپ اسے پلساٹیلا 30 میں دن میں 3 بار استعمال کرا سکتے ہیں۔